اور اسی طرح اب وہ مسئلہ جو ہے نا جی طلاق المکرہ، کسی پر جبر کر کے طلاق لکھوائی جائے، کیا وہ طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بعض ائمہ کرام تو فرماتے ہیں کہ اگر اس پر جبر، یعنی نعوذ باللہ بندوق لے کے کھڑے ہو گئے، تلوار گردن پہ رکھ لی، پھر اس سے طلاق لکھوا لی، تو اس طلاق کا اعتبار نہیں ہے، یعنی طلاق المکرہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح اور امام نافع اور امام سفیان وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مکرہ کی طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ ثلاث جدہن جد وحدرہن جد النکاح والطلاق والعتاق، تین چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ تو اس نے لفظ طلاق تو ادا کیا ہے نا، چاہے مکرہ ہے یا نہیں ہے، اس لیے طلاق ہو جائے۔ لیکن ویسے بھی بہرحال احتیاط کیا کریں، یہ طلاق کا مسئلہ جو ہے بڑا شدید ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات مثلاً جیسے ایک دفعہ میں نے اخباروں میں بھی پڑھا تھا، پاکستان میں کوئی ڈرامہ تھا یا فلم تھی یا کیا تھی، وہ اصل میں حقیقتاً وہ میاں بیوی تھے جو کام کر رہے تھے۔ اس کہانی کے دور میں اس نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، 3 طلاق دیتا ہوں۔ اب ڈرامے کے بعد جب علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا طلاق ہو گئی۔ انہوں نے کہا حضرت تمہاری بیوی میں مذاق کر رہا تھا، فلم تھی، ڈرامہ تھا، کوئی حقیقت تو نہیں تھی۔ انہوں نے کہا حقیقت ہو یا نہ ہو طلاق ہو۔ خیر بعض لوگوں نے شاید اس سے کہا کہ نہیں ہوئی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ طلاق ہو گئی، کیونکہ جب حضور نے فرما دیا کہ جس کی مذاق بھی حقیقت ہے، چلو وہ مذاق بنا رہا تھا پھر بھی تو ہو گئی۔ اس لیے ہمیشہ ایسی چیزیں جو حلال اور حرام کا مسئلہ ہو، اس میں آدمی کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھو نا جی طلاق ہو گئی، پھر وہ ملتے رہے، وہ تو زنا کر رہے ہیں، آگے جو اولاد پیدا ہوگی ولد الزنا ہے، تو ایسی بے وقوفی کا کیا فائدہ؟ اور اگر کبھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پہلے تو اللہ ہر مسلمان کو بچائے طلاق سے، چونکہ طلاق جو ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کو سب سے مبغوض چیز جو ہے وہ طلاق ہے، کہ ہے تو حلال لیکن اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اس لیے اگر خدا نہ کرے ایسی حالت سے ایک طلاق دینی چاہیے، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ اگر اور بھی زیادہ قہر ٹوٹے تو پھر 2 طلاق، کہتے 3 نہ دے کبھی، کیونکہ 3 دے دے گا تو مغلظہ ہو جائے گی، پھر وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور ایک اور بھی زیادتی ہے جو عورتیں بھی کرتی ہیں اور اس کے ماں باپ بھی کرتے ہیں، کہ اگر خامند نے طلاق دی، چاہے ایک طلاق بھی دی ہے، اور چاہیے ہم اپنی بیٹی کو لے جائیں، یہ ظلم ہے، وہ خامند کے گھر میں رہے گی، فَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، ان کو مت نکالو اس گھر سے، ابھی اس کا گھر ہے، اس کی رجوع کی مدت باقی ہے۔ اور پھر اگر رہے گی تو ہو سکتا ہے صلح کا بھی کوئی حل ہو جائے، لیکن آدمی دور چلا گیا تو آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، پھر تو آدمی کا خیال ہی نہیں آتا نا۔ اس لیے ہمیشہ یار یہ بھی غلطی ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو تو فوراً غصے میں آ کے گھر چھوڑ کے چلی جائے، بالکل ناجائز ہے، یہ اعتداء ہے اور یہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی۔ لیکن بہرحال اکثر ائمہ یہی فرماتے ہیں کہ طلاق المکرہ جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی لیکن کفر اور اس کا فرق ہے، یاد رکھیں، کفر میں تو یہ ہے نا کہ زبانی کفر ہے لیکن دل میں تصدیق ہے، اور طلاق کے اندر چاہے اس کے دل میں کچھ ہو لیکن جب لفظ ادا ہو گئے طلاق۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ایسے جھگڑوں سے، ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جیسے اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے کہ ان ظالموں نے خندق بنا لی اور اس میں آگ جلا دی،
اور بادشاہ نے کہا یا دین چھوڑ کے میرا دین اختیار کرو ورنہ میں آگ میں ڈالوں گا. انہوں نے کہا ہمیں آگ میں جل جانا منظور ہے، تیرا دین منظور نہیں.